بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، قربانی اچھی سے اچھی دینی چاہیے، موٹا تازہ اچھا دمبا قربانی اچھی دینی چاہیے۔ نمبر 2، قربانی خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے۔ اگر جانور میں عیب ہو تب بھی اللہ قبول نہیں فرماتے، اگر آدمی کی نیت کے اندر عیب ہو تب بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، انسان کا اخلاص اور حسن نیت چاہیے۔ تو ایک چیز کا تعلق جانور سے ہے اور ایک چیز کا تعلق قربانی دینے والے انسان سے ہے۔ جانور کے جسم کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے اور قربانی دینے والے انسان کی نیت کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نیت کا تعلق ہر آدمی کے اپنے دل کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جانور کے عیوب نظر آتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے بعض عیوب ایسے فرمائے ہیں، بیان فرمائے کہ اگر وہ جانور کے اندر ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ وہ عیوب کون کون سے ہیں؟ وہ چند ایک عیوب کا آج کے سبق کے اندر تذکرہ ہوگا، وہ ذرا دیکھ لیں۔ نمبر 1، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو قربانی میں دینا اور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، العوراء بین عورها، ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بہت واضح ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، جانور بیمار ہو اور اس کی بیماری بہت واضح ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور لنگڑا پن اس کا بہت واضح ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور جو کمزور ہو اور اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو۔ ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اب لنگڑا پن کتنا ہو، اس کی وضاحت حدیث پاک میں نہیں ہے، تو فقہاء نے وضاحت فرما دی ہے، ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی شامیہ کتاب الاضحیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 536۔ نمبر 2، اسی طرح جانور کا اگر دانت ٹوٹا ہو تو اس کا عیب ہے اور ایسے جانور کو قربانی میں ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دانت کتنا ٹوٹا ہو، اس کی مقدار کیا ہے، تو فتاوی شامیہ کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ ظاہر ہے دانت کا ٹوٹنا عیب تو ہے، لیکن عیب کتنا ہو، معمولی سا دانت ٹوٹا تو عیب نہیں ہے، اتنے دانت ٹوٹ جائیں کہ چارہ کھانے پر قادر نہ ہو تو اس کو عیب شمار کریں گے۔ نمبر 3، اگر جانور کا کان کٹا ہو، حدیث پاک میں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جس جانور کی قربانی دیں اس کی آنکھ اور اس کے کان کو دیکھیں کہ اس کے اندر نقص تو نہیں ہے۔ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، اور ایسے جانور کو قربانی میں ذبح نہ کریں جو جانور کا کان آگے سے کٹا ہو۔ وَلَا مُدَابَرَةٍ، اور ایسا جانور نہ دیں جس کا کان پچھلی جانب سے کٹا ہو۔ اسی طرح وَلَا شَرْقَا، ایسا جانور قربانی میں نہ دیں کہ جس جانور کے کان پھٹے ہوں۔ اسی طرح ولا خرقا، ایسا جانور کہ جس کے کانوں میں سوراخ ہو، اس کو بھی نہ دیں قربانی میں۔ اب ایسے سوراخ کتنا مراد ہے، پھٹنا کتنا مراد ہے، اس کی تصریح حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تو فقہاء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کان کس حد تک کٹا ہو، فتاوی شامیہ کتاب الاضحیہ میں ہے، جس جانور کی پیدائشی طور پر 1 یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا یا چرا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو بھی جائز نہیں، کان ہے لیکن کٹا ہوا ہے اور تیسرے حصے سے کم ہے تو جائز ہے،
تیسرا حصہ اس سے زیادہ ہو، ایسے جانور کا یہ عیب شمار ہوگا اور اس کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ سنن طحاوی کے اندر روایت موجود ہے، العیوب التی لا یجوز الہدایا والضحایا، ایسے عیوب کہ جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت حجیہ بن عدی فرماتے ہیں، اتا رجل علی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فسأل عن المکسورۃ القرن، اور اس نے پوچھا ایسا جانور کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جائز ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہے علی کے ارشاد سے، لیکن اس کی وضاحت کیا ہے جو فقہا نے فرمائی، اگر جانور کا سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہو، اس طرح کہ اس کی جڑ نہیں اگتی، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ سارا ٹوٹ جائے یا جڑ سے اکھڑ جائے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر جانور کی دم کٹی ہو، اعلاء السنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما لا یجوز تضحیتہ بہا وما یکرہ کے اندر نقل فرمایا ہے، اور فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 5 صفحہ 368 میں ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ جس طرح کان میں تہائی حصہ دیکھتے ہیں تو اس طرح دم کے اندر بھی تہائی حصہ معتبر ہوگا۔ نمبر 6، اگر کسی جانور کا تھن خراب ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3578 میں یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یجوز فی البدن العوراء ولا العجفاء ولا الجرباء ولا المستلمۃ اتباؤها، لا یجوز فی البدن العوراء، ایسا جانور جو کانا ہو قربانی میں کرنا جائز نہیں ہے، ولا العجفاء، بہت زیادہ کمزور ہو اس کا بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں، ولا الجرباء، پورے بدن پہ خارش ہو، خارشی جانور ہو اس کا بھی ذبح کرنا جائز نہیں، ولا المستلمۃ اتباؤها، اور ایسا جانور کہ تھن کٹے ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اب تھن کی مقدار کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، گائے یا بھینس وغیرہ کا ایک تھن خراب اور باقی 3 ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر 2 تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ گائے اور بھینس کے 4 ہوتے ہیں، اور بکری کے چونکہ تھن 2 ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا اس طرح بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے تھن 4 ہیں تو 2 خراب ہو جائیں گے تو جائز نہیں ہے، ایک خراب ہو 3 ٹھیک ہو تو جائز ہے، اور ان کے تھن ہی 2 ہیں، اگر ایک خراب ہو گیا تو تہائی سے بڑھ گیا ہے، اس لیے اب اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ عام طور پہ یہ بات چلی ہے کہ وہ بکرا یا دمبا یا کوئی ایسا جانور بیل ہے، اگر اس کو خصی کر دیا جائے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ خصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو خصیتین سے پچھلے کی جانب اس کی جو رگیں ہیں اس کو دبا کر اس طرح کمزور کرتے ہیں کہ وہ نر جانور مادہ جانور سے جفتی کے قابل نہیں رہتا۔ خصی کا معنی یہ ہے، یہ خصی جانور ہے، تو یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے فتویٰ، اور صراحتاً حدیث پاک سنن ابی داؤد باب ما یستحب من الضحایا کے تحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کیا، ذبح النبی یوم الذبح کبشین، عید کے موقع پر دمبے 2 ذبح کیے، کبشین اقرنین، یہ دمبے ایسے تھے جو سینگوں والے تھے، نمبر 2 املحین، موٹے تازے تھے، موجعین، اور یہ دونوں خصی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کو قربانی کیا ہے، لہذا اس کا عیب نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الخصی اولا، خصی جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ لأن لحمہ الذ و اطیب، اس لیے کہ خصی جانور کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، تو بہتر ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے، یہ اس کا عیب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ